نہیں جاتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اور قریب جا کر پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے عمر، تم کھانے کے لیے نہیں آ رہے ہو حالانکہ سب لوگ کھانے کے لیے آ چکے ہیں. خاموشی اختیار کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عمر اور رضی اللہ عنہ کیا بات یہ تو نہیں ہے، کہیں تو اس بات کی وجہ سے تو نہیں شرما رہا ہے عمر کہ یہ جو تیرا ہاتھ جنگ میں شہید ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے، تو کہیں اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرما تو نہیں رہا ہے کہ میں کس طرح آ کر بڑے بڑے معزز لوگوں کے سامنے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے کیسا کھاؤں میں، کہیں تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر شرما تو نہیں رہا ہے عمر. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ بات یہی ہے کہ مجھ کو میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر شرم آ رہی ہے کہ کیسے بڑے بڑے معزز لوگوں کے سامنے آ کر میں کھاؤں. واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور رشتوں کو جوڑنے کی بلند ترین مثال دے دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ ان کے کوئی قریب رشتے دار تھے، ایک امتی ہے، امت کا فرد ہے عمر رضی اللہ عنہ. رشتے میں تو بھائی ہے کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور امت میں کیسا جو سو مضبوطی کرنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھیے. کوئی بھی رشتہ ہو، نہ کسی امت کا رشتہ، گھریلو معاملات، میاں بیوی کے رشتے ہو، جیسے بھی رشتے ہو، کیسا جوڑنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس بات سے آپ سنیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عمر سن لے، اللہ کی قسم ہے میں آج اس وقت تک کھانا نہیں چکوں گا جب تک کہ تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ آج اس سالن میں نہ ڈبا دے. اللہ کی قسم میں آج کھانا چکنے والا نہیں، اللہ کی قسم میں آج کھانا چکنے والا نہیں. رشتوں کو جوڑو. جب گھر میں شادی ہوتی ہے، مہمانوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو غریبوں کی الگ بنائی جاتی ہے، امیروں کی الگ بنائی جاتی ہے. غریبوں میں سے کس کو بلایا جائے، کس کے پاس کپڑے پہننے کا طریقہ ہے، کس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کس کے بچوں کے پاس اچھے چال چلن کا جو سو طریقہ ہے، کون کتنا کماتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے معزز لوگ دعوتوں میں آنے والے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کی وجہ سے کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے. خبردار، گاؤں کے لوگوں کو چھوڑ دو، وہ آئیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی شہر کے لوگوں کے سامنے. جب ہمارے پاس فہرست بنتی ہے غریبوں کی الگ، امیروں کی الگ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ولیمہ ہی نہیں جس میں کوئی غریب شرکت نہ کرے. رشتوں کو توڑ دیتے ہیں پیسے کے نام پر، عزت کے نام پر، شہرت کے نام پر. ارے کون کھائے گا تمہارا کھانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ولیمہ ہی نہیں اگر تیرے ولیمے میں کوئی غریب شرکت نہ کرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اے عمر اس ساری قوم میں کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، کسی کو یہ منصب پر نہیں کہ جس کا ہاتھ، جس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہو. عمر تجھ کو یہ مقام حاصل ہے کہ تیرا ہاتھ جو شہید ہو چکا ہے، تیرا ہاتھ جو شہید ہو گیا تھا جنگ میں، تیرے ہاتھ کو یہ منصب حاصل ہے، تجھ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ تیرے جنت میں جانے سے پہلے تیرا ہاتھ جنت میں جا چکا ہے. ارے عمر ان تمام لوگوں میں بلند ترین مرتبے والا تو ہے. اللہ کی قسم اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک کہ تو کٹا ہوا سالن میں نہ ڈبا دے. اس طرح صحابہ رشتوں کو مضبوط کرتے تھے، امت کو مضبوط کرتے تھے. مضبوط کیجیے امت کو. آج دیکھنے سے ایسا لگتا ہے اگر کوئی دوسرا جا رہا ہے مسجد کا، یہ مسجد والے اس کو سلام تک نہیں کر لیتے، سلام تک نہیں کر لیتے. افسوس. رشتوں کو جوڑیے. واتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کیجیے. کہیں اللہ ہمارے مسلکی اختلافات کے بارے میں جس کو ہم بڑی آسانی سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حل کر سکتے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں ہو جا رہے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جو امت کو توڑ رہے ہیں، کہیں قیامت کے دن اللہ ہماری پکڑ اس بارے میں نہ کر دے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ دوسری آیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اور دو آیتیں، یعنی
4 جملہ آیتیں ہیں، 2 آیتیں ایک ساتھ ہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں میں پڑھا کرتے تھے. وہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس سے پہلے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خوف کے ساتھ رشتوں کو توڑنے کے بارے میں ڈرا دیے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اپنے خوف کا ذکر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات جوڑ جاتے ہیں آج جس میں پورا معاشرہ کپا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سنو اپنی زبان سے کھری کھری اور سچی سچی بات کہہ دیا کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح کھری کھری بات تم کر دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور سچی سچی کھری کھری بات کہہ دیا کرو. لوپا ڈوپی، جھوٹ بول دینا، ایک چیز بتا کر دوسری چیز بیچنا، یہاں ہوں ہے ایک جگہ پر، کہنا ایک ہوں میں ایک جگہ پر، اندر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے بچے سے بول بجانا کہ میں گھر میں نہیں ہوں. جو زبان پر چھوٹی چھوٹی معاملات میں چھوٹے معاملات میں ہم جو جھوٹ کہہ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی اور کھری کھری بات کہہ دو. اگر تمہارے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، لوپا ڈوپی ہے، ایک کہہ کر دوسرے دینے کی تمہارے اندر عادت ہے، جان لو وَاتَّقُوا اللَّهَ تمہارے اندر سے چلا گیا. اللہ کا خوف تمہارے اندر سے چلا گیا. جب اللہ کا خوف تمہارے اندر سے چلا گیا تو مسلمان اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے. یا ہمارے اندر اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ واتقوا اللہ، جب بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نکلے، دھوکہ دہی ہو یا جو بھی آپ معاملات کریں غیر غلط، تو سمجھیے آپ کے اندر سے اللہ کا خوف اٹھ چکا ہے. وقولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری کھری بات کہا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. خطبہ نکاح کے ٹائم خصوصاً آیتیں پڑھی جاتی ہیں میاں بیوی کو خاص طور پر نصیحت کرنے کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، میاں بیوی کو صحیح کھری بات بولے، بیوی میاں کو وقولوا قولا سدیدا کھری کھری بات کہیں. کہیں تمہارے اندر اللہ کا خوف نہ اٹھ جائے. اللہ کا خوف کرو، سچی سچی بات آپس میں کہا کرو اور رشتوں کو تم اپنے مضبوط کرو. وقولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کہا کرو. اور ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے، جو ہے نہیں وہ دکھانے جاتے، جو حیثیت ہے نہیں وہ دکھانے جاتے. یہ بھی وقولوا قولا سدیدا سے ہٹی ہوئی بات ہے. آپ جو ہے نہیں وہ دکھانے جاتے. آپ کے پاس ہے 10 روپے لیکن سامنے والے کے سامنے 100 روپے ہے بول کیا محسوس کرانے جاتے. وقولوا قولا سدیدا، جو ہے تمہارے پاس ہے، جو نہیں ہے تمہارے پاس نہیں ہے. جیسا تم کو اللہ بنایا تم ویسے ہے، جیسا تم کو اللہ نہیں بنایا تم ویسے نہیں ہے. جو تم ہو، جو نہیں ہو نہیں ہو. وقولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کہا کرو ہمیشہ ہمیشہ. کل تک ہیرو ہونڈا پہ پھر رہے تھے، آج چیتک آ گئی. لوگ پوچھے کیا بات ہے بھائی آج چیتک پہ دکھ رہی، ہیرو ہونڈا کہاں گئی؟ سروسنگ کو دیا. حالانکہ ہیرو ہونڈا بیچ کے کھا گئے، حالات ایسے آ گئے، لیکن اپنی اکڑ نہیں جانا، اپنا اسٹیٹس نہیں جانا. لوگوں میں اسٹیٹس تھا، اپن ہیرو ہونڈا میں پھرنے والے تھے. ہیرو ہونڈا پہ جیسے ہم لوگ چیتک بھی آ گئی بھائی، ان کے پاس سروسنگ کو دے رہے ہیں گاڑی، یہ چیتک پہ پھر رہے ہیں، اسٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں. حالانکہ چیتک میں پیٹرول ڈلانے پیسے نہیں رہتے جیب میں. ایسا معاملات ایسے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جو سو بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے رہتے. وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو یارو. کیا تمہاری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت تو اللہ ہی کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تم اپنے آپ کو عزت نہیں دے سکتے چاہے کچھ بھی کر لو. لوگوں کے سامنے آپ اینٹ کر، جھوٹ بول کر، ٹھار دکھا کر اپنی عزت بنانا سوچتے ہوں گے. آپ کے اندر آپ کی عزت آ جاتی ہوں گی لوگوں کے قریب کی. آپ یہ سوچتے ہوں گے چلو ایسا کہنے سے لوگوں کے قریب میری عزت آ گئی، لیکن اللہ کے قریب آپ کی عزت گر گئی. ارے عزت تو اللہ ہی کے قریب ہونی چاہیے، اور کس کے قریب؟ اگر اس کے قریب ہم بے عزت ہے
تو دنیا میں نہ عزت کما سکتے ہیں نہ آخرت میں عزت کما سکتے ہیں. جو عزت دیا ہے وہی عزت ہمارے لیے ہے. وقولوا قولا سدیدا, سچی کھری بات کہہ دو, جو تم ہو, جو نہیں ہو نہیں ہو. وقولوا قولا سدیدا. دیکھیں کیسی مثال. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, بلند ترین پوزیشن پر, پورے مسلمانوں کی سیاست, حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وقت بازار سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر چادریں ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے پوچھا ہے اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ کاندھے پر چادر ڈالے ہوئے آپ کدھر کا رخ لیے ہوئے ہیں, کدھر طرف جا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ آپ امیر المومنین, مسلمانوں کے خلیفہ, مسلمانوں کے لیڈر, کدھر آپ جا رہے ہیں؟ امیر المومنین, بلند ترین مقام پر فائز, مسلمانوں کی لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں, مسلمان آپ کی جی حضوری کرنے والی. یہ نہیں کہے کہ گھر کے لیے لے جا رہا ہوں یا فلاں دینے لے جا رہا ہوں. جو بات تھی وقولوا قولا سدیدا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ دیا اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کاندھے پر جو تم چادریں دیکھ رہے ہو, بات